دنیا بھر میں اور اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں جو ریسرچز کی گئی ہیں شادی کے موضوع پر، کمٹمنٹ ان ریلیشن شپس کے موضوع پر، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنے کے کچھ اغراض و مقاصد تقریباً ہر کلچر میں کامن ہیں۔ انسان شادی کیوں کرتا ہے، کہ کیا مقاصد ہیں؟ یہ مقاصد ہم آج کی نشست میں اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کو ان مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے، اور جب ہم ایز کپل کاؤنسلرز ٹریٹمنٹ دیں گے تو ہمیں بھی ان بنیادی مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں، شو روم سے نئی نکلوا کے لاتے ہیں اور اس کو لا کر گھر میں کھڑا کر دیتے ہیں، پھر اس کو چمکاتے رہتے ہیں، صاف کرتے رہتے ہیں، اور 3 مہینے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی میکینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ گاڑی کا جو آبجیکٹو تھا وہ اس کو گھر میں کھڑا کر کے صاف ستھرا کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کو چلانا مقصود تھا۔ اگر یہ چلتی رہتی تو یہ فلو میں رہتی اور ٹھیک رہتی۔ تو آبجیکٹو کا ہر ایشو میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم ایک اور مثال دیتا ہوں، ہم کھانا کھاتے ہیں اور اکثر ایٹنگ ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں، کبھی کم کھاتے ہیں، کسی کو بھوک کم لگتی ہے، کسی کو بہت زیادہ لگتی ہے۔ عموماً لوگوں کو زیادہ بھوک لگتی ہے، زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے عمل میں آتی ہیں چونکہ ہمیں کھانا کھانے کے آبجیکٹیوز کا پتہ نہیں تھا۔ اگر ہمیں آبجیکٹیو کا پتہ ہوتا کہ کھانا ہم کس لیے کھاتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، نہ کہ وزن بڑھانے کے لیے اور نہ کہ اضافی مزے لینے کے لیے۔ اسی طرح سے اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن سے کہ آپ کو آبجیکٹیوز کو جاننے کا جو ریشنیل ہے اس پر سینسٹائز آپ ہو سکیں گے۔ اس طرح سے مذہبی عبادات ہیں، نماز پڑھنا ہے، تو اس کا مقصد جانے بغیر پڑھنا بہت مختلف ہے، اور مقصد کو سمجھ کر جان کر پڑھنا، اس کا اصل مقصد کیا ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تعلیم حاصل کرنا ہے، بغیر مقصد کو سمجھے ہوئے تعلیم حاصل کرنا اور تعلیم دینا یہ نیری جہالت ہے، اور با مقصد ہو کر تعلیم حاصل کرنا اور تدریس کرنا یہ پھر ایک عمدہ بات ہے۔ تو آپ کو احساس ہے کہ ہمارے معاشرے میں پرپز ان لائف یا میننگ فلنس، معنویت کا فقدان ہے ہر شے میں، چاہے وہ کھانا کھانا ہے، چاہے نماز پڑھنا ہے، چاہے درس و تدریس کرنا ہے، چاہے کاروبار کرنا ہے، چاہے سیاست کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا ہے، اس میں معنویت مفقود ہے، ناپید ہے۔ تو ہم اکثر جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اصل مقصد سے آگاہ نہیں ہوتے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اب جس طرح سے شادی کو لیجئے، تو جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا مقصد ہے، کیوں کر رہے ہیں شادی، تو میجارٹی آپ کو یہی بتائے گی کہ سبھی کرتے ہیں، کرنی پڑتی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں کی جاتی ہے، اصولاً در حقیقت اس کی ضرورت اور افادیت کیوں مستند ہے؟ تو پھر کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ سنت ہے شادی کرنا اسلام میں، تو لہٰذا ہم ایک مذہبی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے لوگوں کے اپنے اپنے موقف ہوں گے، لیکن تحقیقی اور سائنسی طور پر
اگر بات کی جائے علم کی، مستند علم کی، تو لوگ اصل مقاصد کو درست طریقے سے نہیں سمجھتے. جتنے بھی کام، چاہے شادی ہے چاہے کوئی اور کام ہے، معنویت اور مقصدیت کے بارے میں غور و خوض کرنا یہ خالہ جی کا گھر بھی نہیں ہے اور ہر کس و ناکس کے بس کی بات بھی نہیں ہے. تو جو انسان اپنے کسی بھی کام کے مقصد کو سمجھتا ہے وہ اس کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک تحقیق ہے میری میریٹل ریڈینس پر کہ پاکستان میں جب لوگ شادی کرتے ہیں تو کیا وہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر شادی کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں یا نہیں. کرونولوجیکل ایج کی اگر ہم بات کریں، عمر کی، تو عمر کے پرسپیکٹو میں تو واقعی قابل ہوتے ہیں شادی کے. یعنی کہ پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ایوریج ایج ہے مردوں کے لیے شادی کی وہ 30 سے 35 سال ہے، اور لڑکیوں کے لیے جو ایوریج ایج ہے شادی کی وہ 25 سے 29 سال ہے. تو اگر صرف عمر کو دیکھیں تو عمر کے مطابق تو یہ پاکستانی شادی کرنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی ذہنی سطح کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں کہ کیا یہ نفسیاتی طور پر بھی اتنے میچور ہیں کہ ان کی شادی کی جا سکے، کیا یہ نفسیاتی طور پر وہ استعداد رکھتے ہیں، وہ صلاحیتیں رکھتے ہیں کہ ایک فیملی کو بنا سکیں، بچوں کی پرورش کر سکیں، نان و نفقے کے مسائل کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے کو خوش رکھ سکیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں 220 افراد پر غیر شادی شدہ 220 غیر شادی شدہ افراد پر ایک تحقیق کی پاکستان میں، جس سے یہ پتہ چلا کہ تقریباً 84% لوگ 84% پاکستانی ذہنی طور پر اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے. میجورٹی ہے یہ 84%. لیکن 16% ایسے بھی ہیں جو کہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کلائنٹس بنے. تو وہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ ذہنی طور پر اتنے میچور نہیں تھے کہ شادی کر سکیں، لیکن ان کی شادی کرا دی جاتی ہے یا وہ کر لیتے ہیں. 84% لوگ سائیکو سوشل وے میں میچور ہوتے ہیں پاکستان میں شادی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو میچورٹی ہے، اس کو میریٹل ریڈینس کہہ رہے ہیں، یہ کسی حد تک مردوں میں زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو میچورٹی ہے میریٹل ریڈینس کے لیے، سائیکو سوشل میچورٹی، اس کو میریٹل ریڈینس کی اصطلاح کے تحت ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں تعلیم کا کوئی بھی کردار نہیں ہے. یہ میری جو اسٹڈی ہے یہی بتا رہی ہے، اور باقی اسٹڈیز بھی آگے چل کر میں ان کے حوالے دوں گا، وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ تعلیم کا اس میں کوئی بھی رول نہیں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فارمل ایجوکیشن کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے اور ذہنی استعداد اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اپنے شادی شدہ زندگی کے مسائل کو حل کر سکیں. ایسی کوئی بات نہ پاکستان میں میری اسٹڈی نے ثابت کی، نہ باہر کی اسٹڈیز میں. ایجوکیشن میریٹل سیٹسفیکشن کے لیے کوئی رول پلے نہیں کرتا. تو یہ جو ایک تاثر ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو شخص پڑھا لکھا ہوگا زیادہ
تو وہ زیادہ اچھا خاوند ہوگا یا زیادہ اچھی بیوی ہوگی، اس کا سائنس سے اور تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی شدہ زندگی میں میریٹل ریڈینس میں، اس کی آمادگی میں، پھر میریٹل سیٹسفیکشن میں تعلیم کا کوئی خاص کردار نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ہم دیکھتے ہیں گزشتہ جو تحقیقات ہیں، اور ان میں موسٹلی ویسٹرن سٹڈیز ہیں جو کہ ہمیں شادی کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتاتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ شادی کیوں کی جاتی ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ آبجیکٹیوز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑا جو آبجیکٹیو ہے نفسیاتی طور پر، سائیکو سوشل پرسپیکٹیو میں، وہ ہے ہیپینس۔ شادی کی جاتی ہے خوشی کے لیے، لتسکنوا۔ تو قرآن پاک میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے ازواج کا ذکر کیا کہ آپ کے جوڑے بنائے، تو کہا کہ لتسکنوا، تاکہ آپ تسکین پا سکیں۔ تو یہ جو سیٹسفیکشن ہے اور سکون ہے اور خوشی ہے اور اطمینان ہے، یہ بنیادی مقصد ہے شادی کا، کہ انسان خوش رہ سکے۔ تو اب ون بائی ون میں آپ کو مقاصد بتاتا جا رہا ہوں، لیکن آپ اس کو ساتھ ساتھ ایک کلینکل پرسپیکٹیو میں بھی سمجھتے جائیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کپل تشریف لاتا ہے جس کے شادی شدہ زندگی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، تو پہلی بات چیت جو آپ ان سے کر سکتے ہیں وہ اس پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں شادی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، شادی کیوں کرتا ہے انسان۔ تو اگر ان کو معلوم ہے تو وہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور اگر معلوم نہیں ہے تو یہ آبجیکٹیوز آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کی رائے لیں گے کہ کیا آپ کے خیال میں شادی کا اولین مقصد خوش ہونا نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے جی ہاں، خوش ہونا تو مقصود تھا، لیکن اب ہم خوش نہیں ہیں۔ تو خوشی پھر کیسے حاصل کی جاتی ہے، یہ ایک دوسری بحث پھر سیشن کے دوران زیر بحث آ سکتی ہے، اور کیوں نہیں حاصل ہو سکی۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جو اولین مقصد ہے شادی کا وہ ہیپینس ہے۔ دنیا کا، زندگی کا سب سے اولین مقصد ہیپینس ہے۔ پیدا ہونے کا سب سے اولین مقصد ہیپینس ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ نے تو یہاں تک کہا کہ پلیجر پرنسپل ہر بیہیویئر میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تو لذت کا حصول اور خوشی کا حصول، یہ تو بہت جامع اور بہت اولین مقصد ہے ہر کام کا۔ اس کے بعد جو دوسرا مقصد ہے شادی کا، وہ ہے کہ ہم انٹیمیٹ ریلیشن شپ اور پرسنل ریلیشن شپ قائم کریں۔ یعنی ہمارے شادی سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپاؤز ایسا ہو، ایک شخص ایسا ہو، مرد یا عورت، جس کے ساتھ ہم ایک پرسنل ریلیشن شپ میں ہوں۔ یعنی کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم سوشل ریلیشن شپس رکھتے ہیں، فیملی ریلیشن شپس رکھتے ہیں، لیکن پرسنل ریلیشن شپس جس کو ہم ایک ایسا شخص ہو، ایک ایسی ہستی ہو جس کو ہم اپنا بیٹر ہاف کہہ سکیں، ہم اپنی ذات کا ایک ٹکڑا کہہ سکیں، وہ اور ہم دونوں مل کر ایک اکائی بن سکیں، ایک ایسا انٹیمیٹ ریلیشن ہو، اس مقصد کے لیے شادی کرنا ضروری ہے اور شادی کی جاتی ہے۔ پھر جنسی اور شہوانی تسکین بھی شادی کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ انسان اپنی جنسی تسکین کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنے کے بجائے شادی کر کے جائز طریقوں سے، جائز مذہبی اور جائز سماجی طریقوں سے، سب لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے۔ اگر وہ ناجائز طریقوں پر آمادہ ہوگا تو لوگ بھی اس کو برا سمجھیں گے اور مذہب بھی اس کو برا سمجھے گا۔ تو شادی ایک جائز حلال طریقہ سمجھا جاتا ہے مذہب میں بھی اور معاشرے میں بھی۔ اس لیے اپنی شہوانی اور جنسی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی شادی کی جاتی ہے۔ پھر اولاد کے حصول کے لیے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ ریپروڈکشن
تو یہ اگر ڈاروینین پرسپیکٹو کو آپ ذہن میں رکھیں تو سب سے پہلا مقصد یہ بنتا ہے شادی کا کہ ریپروڈکشن ہو اور سروائیول آف دا فٹسٹ ہو، بنی نوع آدم کی نسل آگے بڑھے اور اولاد کا حصول ممکن ہو. تو یہ بھی بنیادی مقاصد میں سے ہے بچوں کا حصول. پھر شادی کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان فائنینشیل گینز حاصل کرے، شادی سے مالی طور پر مستحکم ہو. اس طرح سے خواتین کے کیس میں پاکستان میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ خواتین کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ مالی طور پر اس طرح سے مستحکم ہو جاتی ہیں کہ ان کو اپنے ذاتی نان نفقے کی فکر نہیں رہتی، پھر وہ خاوند پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں اور خاوند کا کام ہوتا ہے کہ ان کے اخراجات پورے کرے. تو اگر خاوند نہ ہو تو خواتین کو پھر یا تو خود کام کرنا پڑے گا پاکستانی پرسپیکٹو میں، اور یا اپنے والدین پر مرہون منت ہونا پڑے گا. تو اسی طرح سے مغربی معاشروں میں چونکہ زیادہ تر تحقیقات عمل میں آتی ہیں، لہٰذا وہ لوگ شادی اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے مالی مسائل کو بانٹ لیں مل جل کر. یعنی گھر کا اگر کرایہ دینا ہے تو میاں بیوی دونوں مل کر کرایہ دیں، اس سے ان کو فائنینشیل گینز حاصل ہوتے ہیں. مل جل کر رہنے سے اپنے اخراجات کو مل بانٹ کر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی شادی کا ایک مقصد ہے. اور ایک سماجی مقصد شادی کا یہ ہے کہ فیملی کو ایز این انسٹیٹیوشن لیا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو خاندان ہے یہ بذات خود ایک نظام ہے اور ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو بغیر خاندان کے اور بغیر یعنی سماج جو ہے وہ خاندانوں سے مل کر بننا چاہیے، کیونکہ خاندان جو ہے وہ سماج کی بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے. جب لوگ خاندان کے لیول پر یونائٹڈ ہوں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، تو یہ چھوٹے چھوٹے خاندان پھر مل کر ایک عظیم تر سماج بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ کچھ بلٹ پوائنٹس میں آپ نے شادی کے اغراض و مقاصد دیکھے جو کہ تحقیق سے ثابت ہیں.